اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیش شین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اس شاداب ملک کو طے کر چکے تو نیچی نیچی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ملا۔ اس پر چڑھ کر صحرا کی طرف دیکھا جس میں سے اب گزرنا تھا۔ منزل ایسی سخت طے کر چکے تھے کہ وہ خود اور ان کے اونٹ تھک کر بے دم ہو گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، اونٹوں سے اترے، کھانا جو کچھ ساتھ تھا وہ کھایا اور پھر پہاڑی سے اتر کر ایسے صحرا میں چلنے لگے جس میں رستے کی لیک بھی بمشکل نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاند نکلا۔ آدھی رات کو چاندنی میں سفید ریت پر کوئی سیاہ چیز نظر آئی اور بلبلانے کی آواز سنی۔ قریب گئے تو معلوم ہوا ایک اونٹ حالت نزاع میں ریت پر پڑا ہے۔ تھکن اور پیاس سے مرنے میں اب کچھ باقی نہیں ہے۔ اس کے پاس ہی ایک آدمی کی لاش پڑی ہے جس کے سینے میں ایک بڑا زخم ہے۔ قاسم نے اس مردے کی پیٹی ٹٹولی تو اس میں خنجر تھا۔ قبضہ سفید اور سرخ تھا جو فدائیوں کا مخصوص رنگ ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم کے پاس 2 خنجر ایسے ہی اور تھے۔ ان میں سے ایک وہ ابن ریمند کو دے چکا تھا اور ابن ریمند کے پاس وہ اب تک موجود تھا۔ قاسم کے پاس اب بھی 2 خنجر ہو گئے۔ اونٹ کے بچنے کی مطلق امید نہ تھی۔ قاسم نے رحم کھا کر تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کو ذبح کر دیا اور درویش کو اس کے ظلمتوں پر لعنت ملامت کرتے ہوئے یہ دونوں نوجوان مسافر پھر منزل طے کرنے لگے۔ اور اب دونوں نے کہیں دم نہیں لیا حتیٰ کہ آسمان پر جوزہ نے اپنی حمائل اتار کر آغوش سحر میں رکھ دی، مگر یہ خدا کے بندے اس طرح صحرا نورد رہے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اور اس بڑی چٹان کے قریب پہنچے جہاں شروع کے سفر میں قاسم کی ملاقات بہرام کندہاری سے ہوئی تھی۔ اس چٹان سے جو تھوڑا سا سایہ زمین پر پڑتا تھا اس میں یہ دونوں بیٹھ گئے، کچھ سوکھی کھجوریں اور خشک مچھلی نکال کر کھائی۔ چمکتی ریت کے سوا چاروں طرف اور کچھ نہ تھا، کسی جاندار کی علامت مطلق نظر نہ آئی، لیکن جو ہی کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹے کسی پرندے کے پروں کے پھٹ پھٹ سنائی دی۔ اٹھ کر دیکھا تو ایک نیلے رنگ کا کبوتر اڑتے اڑتے زمین پر آن بیٹھا، سایہ ڈھونڈتا ہے اور اس صحرائے بے آب پر تیز دھوپ میں اڑتے اڑتے ایسا پریشان ہے کہ آدمیوں کا بھی ڈر نہیں رہا۔ سایہ میں ان کے پاس چلا آیا۔ قاسم نے تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر اس کے سامنے کیا۔ وہ بے تکلف ایک ایک بوند کر کے پینے لگا اور جو دانہ انہوں نے ڈالا اسے بھی کھانے لگا۔ اتنے میں قاسم نے دیکھا کہ اس کے پروں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ جب کبوتر پھر قاسم کے ہاتھ سے پانی پینے لگا تو قاسم نے دوسرا ہاتھ چپکے بڑھا جٹ اس کو پکڑ لیا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کبوتر کی کمر میں کپڑے کی ایک دجی بندی ہے۔ قاسم نے فوراً اس دجی کو الگ کر لیا اور اس کی تہہ الٹ کر دیکھی تو اس پر عربی کے اشعار میں لکھا تھا، موت نے شیطان کو جہنم میں پہنچا دیا لیکن شیطان کا بیٹا ابھی جیتا ہے اور اپنے باپ کے تخت پر جلوس کرتا ہے۔ اس کی رایا نے ایک کافر کی لاش پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، اس لیے اب ان کا ہاتھ مومنین پر اور بھی سخت ہو گیا ہے۔ قاسم نے یہ مضمون ابن ریمند کو یونانی زبان میں ترجمہ کر کے جہاں تک ممکن ہوا سمجھایا۔ ابن ریمند نے مسکرا کر کہا کہ شیطان کا بیٹا غالباً میں ہوں، لیکن باقی مضمون کا کیا مطلب ہوا؟ قاسم نے کہا، عیسائی شہر سواروں نے آپ کے باپ کے جنازے پر اس بات کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ تحریر اس وقت ہمیں خوب مل گئی۔ اس کے لکھنے والے طرابلس کے حشیشی معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ قتل ہونے سے بچ کر 2-4 شہر میں جا کر یا شہر کے باہر کہیں چھپے ہوں اور وہیں سے الموت میں یہ خبر پہنچانی چاہتے ہوں۔ اتنا کہہ کر قاسم چپ ہوا اور تھوڑی دیر بعد دفعتاً کچھ یاد کر کے بولا، اچھا اب سمجھ میں آیا، موت سے مراد وہی فقیر ہے، وہی تو انتزاکیہ کے سامنے حشیشیوں کا سردار بنا لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا، اور اسی کو تو مردوں کے ڈھیر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لاش ملی تھی جس کے ہاتھ میں تمہاری سپر میں نے اٹکا دی تھی، وہی ناپاک سپر جس میں خنزیر کا سر بنا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ اس فقیر کو اب تک یہی یقین ہے کہ تم مر چکے ہو، مگر حشیشی اس تحریر سے اسے مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تم زندہ ہو اور تمہارا قتل کیا جانا باقی ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ تحریر اس فقیر تک پہنچنے سے پہلے ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ اب بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے اور اس بھولے بھالے مشرق پر قاصد کو بھی کچھ دنوں اپنا مہمان رکھنا ہوگا۔ قاسم نے کبوتر کو اپنی عبا کی جیب میں جو خوب بڑی تھی رکھ لیا۔ وہ پھڑپھڑایا تک نہیں۔ زیادہ احتیاط یہ کی کہ ڈورے کا ایک سرا اس کی ٹانگ میں باندھ کر دوسرا سرا اپنی پیٹی میں باندھ لیا، اور یہ لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ایک جگہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چلنا شروع ہو گیا۔
مگر اب ان کی رفتار تیز نہ تھی کیونکہ اونٹ بالکل تھک گئے تھے۔ جب صحرا میں ریگ کی موجوں پر صبح کی روشنی پھیلی تو قاسم کو خیال ہوا کہ اب وہ پہاڑ نظر آنے لگیں گے جن میں الموت کا شہر آباد ہے، لیکن آج کل گرمی کا موسم پورے زور پر تھا اور ہر طرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ غبار نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ تھوڑی دور کے بعد کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اب ان دونوں مسافروں کو قطعی مایوسی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ تھور فریدہ اب تک الموت کے شہر میں بالکل قریب پہنچ گئی ہوگی، یا ممکن ہے کہ الموت میں داخل ہو گئی ہو۔ اس خیال سے کہ خدا جانے اس بے گناہ کا کیا حال ہوا ہوگا، قاسم نے سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ دونوں بالکل چپ ہو گئے۔ تھکے ہوئے اونٹوں کو تیز کرنا چاہا۔ وہ جانتے تھے کہ آخر میں تمام آرزویں خاک میں ملنے والی ہیں۔ غرض گرم ہوا شروع ہونے سے پہلے صبح کی خنکی اور خاموشی میں وہ تیز چلتے رہے۔ دونوں گمسم تھے اور ریت پر اونٹوں کے قدموں کی آواز بھی مطلق سنائی دیتی تھی کہ اتنے میں قاسم نے یکا یک اپنا ہاتھ اٹھایا۔ سامنے کے رخ سے اس کے کان میں کسی چیز کی آواز آئی تھی۔ ابن ریمند سے کہنے لگا، سنو، یہ اونٹ کی گھنٹیوں کی آواز ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو، چاہے ہمارے اونٹ مرے یا جیے، ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ دونوں مسافروں نے اپنے اونٹ نہایت تیز بھگانے شروع کیے، حتیٰ کہ غبار میں ان کو چند صورتیں بھاگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جب اور قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ آگے 3 اونٹ ہیں اور ان پر 3 ہی آدمی سوار ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اونٹ تیز کر کے چاہا کہ ان کو پکڑ لیں، لیکن آگے جانے والے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کے سوار نے، جو باقی 2 سے آگے تھا، مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی وہ بے اختیار کچھ چلایا۔ پھر تو اس کی بلا کی دوڑ ہوئی۔ خدا پناہ تعاقب کرنے والے اس کوشش میں تھے کہ آگے والوں کو جا پکڑے، مگر بیچ کا فاصلہ کسی طرح کم نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی اتنے قریب آ گئے کہ قاسم نے تینوں صورتوں میں سے ایک کو پہچان لیا کہ وہی فقیر یا درویش ہے۔ اس کا اونٹ دونوں اونٹوں کے بیچ میں تھا اور ادھر ادھر کے اونٹوں کی مہار خود اس کے ہاتھ میں تھی۔ کبھی کبھی مڑ کر دیکھتا تھا۔ اتنے میں مکیارگی اس نے ایک اونٹ کی مہار کے چھوڑتے ہی وہ اونٹ بجائے سامنے جانے کے ترچھے رخ بھگا۔ قاسم یہ دیکھتے ہی چلایا، دیکھو اس میں ضرور بدماشی ہے، ممکن ہے کہ جو اونٹ علیحدہ ہو کر بھاگا ہے اس پر تھور فریدہ ہو۔ ابن ریمند، تم اس اونٹ کو پکڑنے دوڑ دو، میں باقی 2 کے پیچھے جاتا ہوں۔ قاسم اپنے اونٹ کو برابر بھگاتا رہا، حتیٰ کہ اس کے سامنے دور ایک دیوار سی نظر آئی۔ یہ پہاڑ تھے جو نزدیک آ گئے تھے۔ اونٹ کے پاؤں بچانے ریت پر پڑنے کے اب پتھروں کنکروں پر پڑتے تھے۔ قاسم کا اونٹ بالکل ہار چکا تھا، ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرا۔ قاسم بھی اس کے ساتھ نیچے آ رہا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ درویش اور اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا، دونوں پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ قاسم دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا 2 آدمی جھکے ہوئے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے دے رہے ہیں۔ ان میں ایک ریمند ہے اور دوسرا کوئی صورت منہ پر نقاب ڈالے ہے۔ قاسم نے آنکھیں کھولتے ہی ابن ریمند سے پوچھا، تھور فریدہ تم کو مل گئی؟ اتنا سن کر اس کے چہرے نے نقاب ہٹا دی، دیکھا تو پری تھی۔ ابن ریمند نے نہایت مضطرب ہو کر پوچھا، تھور فریدہ کہاں ہے؟ قاسم نے کہا، میرا اونٹ دوڑتے دوڑتے گر پڑا اور جن لوگوں کے پیچھے میں جا رہا تھا وہ پہاڑوں میں پہنچ کر غائب ہو گئے۔ اتنا کہہ کر قاسم نے پری سے پوچھا کہ تم اصلی حال بتاؤ کہ یہ کیا ہوا؟ پری زمین پر بیٹھ گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ہاتھ اس کا تھر تھر کانپتے تھے۔ ابن ریمند کی طرف دیکھ کر قاسم سے پوچھنے لگی، امیر طرابلس کے بیٹے یہی ہیں؟ جب قاسم نے جواب دیا کہ ہاں تو اور بھی زیادہ روئی اور کہنے لگی کہ ہائے، میں نے اس کے ساتھ دغا کی جس پر ہمیشہ جان کھوتی تھی اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ جوان امیر تو اس کے شادی کر ہی لیتا، پھر مجھے کیا ہے؟ مگر اب اتنا کہہ کر پھر رونا شروع کیا۔ قاسم اور ابن ریمندی پری کو حیرت سے دیکھتے ہیں، مگر اس کی باتوں کا مطلب کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لیکن بچوں، تمہارے دادا قاسم اس کو پری سے وحشت میں ملنا اور پھر انطاکیہ کی فتح کے بعد جب گاؤں میں قیام تھا، اس وقت کی ملاقات اور سب باتیں یاد رکھیں۔ ان باتوں کا خیال آتے ہی قاسم پر سارا بید کھل گیا اور پری پر اس کو رحم بھی آیا اور غصہ بھی، لیکن غصہ بڑھتا گیا اور کہنے لگا کہ اس بدبخت عورت نے نمک حرامی کی ہے۔ اہالی کی جس کے نمک کھاتی تھی اس پر جان صدقے کرتی تھی، خدا غارت کرے اس کو۔ اس کے دل میں رشک پیدا ہوا جس نے امرت سے اس کو زہر بنا دیا، اور اب زہریلے سام کی طرح اس کا سر کچل ڈالنا چاہیے۔ قاسم کو اتنی بات کہتے کہتے ایسا غصہ چڑھا کہ خنجر نکال کر چاہتا تھا کہ اس کی طرف بڑھے، لیکن ابن ریمند نے، جو اب تک اس مومے کو کچھ نہ سمجھتا تھا، قاسم کو روک دیا۔ جب قاسم نے اس بری بات سمجھائی تو پھر اسے بھی پری پر غصہ آ گیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ ایک تنہا عورت جس پر کوئی بچانے والا نہ تھا ہاتھ اٹھاتا۔ رنج اور شرمندگی نے پری کی ایسی بری حالت کر دی تھی کہ وہ خود بار بار کہتی کہ ہاں مجھے مار ڈالو۔ قاسم نے یہ خیال کر کے ابھی اس بدخواہ عورت کی سزا کا وقت نہیں آیا ہے،
خنجر پھر کمر میں رکھ لیا اور بے حد تیش میں بولا، جب دل میں دغا ہوتی ہے تو صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ جس حسن پر ناز تھا وہ ایسا ہو گیا ہے جیسے قبرستان میں پھولوں کا چمن کے پھول کھلتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو قبرستان کے ایک ظاہری لباس سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اندر سوائے مردوں اور مردوں کی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کوئی ان پھولوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ پری یہ سن کر پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ابن ریمند نے بہت بے صبر ہو کر کہا، اب جو کچھ ہوا سو ہوا، حشیشیوں کے اس شہر میں جانا ضرور ہے۔ اگر تھور فریدہ کی جان نہ بچا سکا اور وہ مر گئی تو میں اور وہ دونوں مر کر اس قصہ کو تو ختم کر دیں گے۔ قاسم کو بھی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، دل غم میں ڈوب گیا۔ خوش دلی اس طرح رخصت ہوئی تھی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر رہ جاتی ہے۔ قاسم نے پری سے کہا، تم بھی شہر میں ساتھ رہو۔ قاسم کا اونٹ مر چکا تھا، اس لیے وہ پری کے اونٹ پر سوار ہوا اور پری کو پیچھے بٹھا لیا۔ وہ پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ اس حال میں بھی بہت دیر تک پری سسکیاں لے کر روتی رہی۔ جب رونا بند ہوا تو قاسم سے کہنے لگی، اگر دل کی برائی نے صورت کا حسن غارت کر دیا ہے تو کیا دل کی اصلاح ہونے پر بھی وہ حسن واپس نہ آئے گا؟ سنو، میں نے جو کچھ کیا تمہارے کارن کیا، اس لیے کیا کہ تم تھور فریدہ کو بھول جاؤ گے، اور سنو، میں نے جو کچھ کیا اس نوجوان امیر سے وہ بیاہ کر لے گی۔ اگر میں یہ جانتی ہوتی کہ وہ موذی فقیر امیر طرابلس کو جان سے مارنے کی فکر میں ہے تو میں کبھی اس کے دم میں نہ آتی اور کبھی یقین نہ کرتی کہ وہ تھور فریدہ پر کوئی عمل ایسا کرے گا کہ تمہارے دل سے وہ نکل جائے گی۔ مگر اب سمجھ میں آیا کہ شروع ہی سے اس بے ایمان کی نیت تھی کہ تھور فریدہ کو گرفتار کر لے، انطاکیہ والے مارکے میں امیر طرابلس کے لڑکے کو قتل کر ڈالے۔ لیکن اس بے ایمان نے جو باتیں آگے کو سوچ رکھی ہیں، اگر پری نام ہے تو ایک کو بھی نہ چلنے دوں گی اور تھور فریدہ کو جان کی سلامتی میں پھر رہائی دلواؤں گی۔ میں بھی اپنا خون پانی ایک کر دوں گی۔ مجال ہے کہ اس بے ایمان کی ایک چال بھی چل سکے۔ اگر اب کے تھور فریدہ کی جان بچا لی تو چین سے مروں گی۔ اس کا حسن اور اس کی ہمت اتنی ہے کہ سب اس پر جان صدقے کرنے لگتے ہیں۔ اس کا حسن اور اس کی ہمت اتنی ہے کہ سب اس پر جان صدقے کرنے لگتے ہیں۔ اس مرد و وزیر موت کا بھی دل تو اس پر آ گیا ہے۔ تھور فریدہ کو جب گرفتار کرنے لگا تو اس کی صورت دیکھ لی۔ صورت دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے الموت کو لے ہی نہ جائے، کیونکہ وہاں لے گیا تو شیخ کی حرم میں داخل کر دی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں شیخ الجبل کا کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ اس کا ہاتھ اس فقیر تک پہنچ سکے اور نہ تھور فریدہ تک۔ لیکن میں ڈری کہ اس طرح تو تھور فریدہ کی زندگی بالکل ہی درگور ہو جائے گی۔ میں نے اس درویش کو سمجھایا کہ دنیا میں کوئی جگہ ان حشیشیوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، تم اسے کہیں اور نہ لے جاؤ۔ شیخ کی تم نے بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، وہ تم سے جب پوچھے گا کہ کیا انعام مانگتے ہو تو تم تھور فریدہ کو مانگ لینا، وہ ضرور تمہیں مل جائے گی۔ قاسم پری کی باتیں سنتا رہا اور اب شیخ الجبل کی سازشوں کو توڑنے کے لیے قاسم اور ابن ریمند بہت سی تدبیریں سوچ کر آپس میں بحث کرنے لگے، مگر کوئی امید کامیابی کی نظر نہ آتی تھی، کیونکہ حالات بہت مشکل پیدا ہو گئے تھے۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس پر انہوں نے اتفاق کیا، اور قاسم نے ابن ریمند سے کہا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ گونگے بن جائیں، اور میں یہی کہوں گا کہ ولایت شام کی فدائی جو الموت اور لبنان کے قلعوں میں اکثر آمد و رفت رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک آپ ہیں، اور آپ نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس طرح یہ تینوں الموت کے میدان میں آئے اور شہر کے دروازے کے قریب پہنچے تو اس آدمی سے پھر ملاقات ہوئی جو قاسم کو پہلی مرتبہ شہر میں داخلے کے وقت ملا تھا۔ قاسم کو ٹوک کر کہنے لگا، کل موت کے 7 برج ہیں۔ قاسم نے مقررہ جواب دے کر خنجر کا دستہ دکھایا اور ابن ریمند کی نسبت کہا، یہ فدائی ملک شام کے ہیں اور وہاں کے دائی الکبیر کے پاس سے کچھ کاغذات شیخ الجبل کی خدمت میں لائے ہیں۔ انہوں نے حسب دستور بات نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس پر ابن ریمند نے اپنا خنجر دکھایا۔ قاسم نے اس آدمی سے پوچھا، کہتے کوئی نئی خبر تو سنائیے۔ وہ آدمی کہنے لگا، آپ وہی فدا ہیں نا جو کسی خاص خدمت کے لیے فلسطین بھیجے گئے تھے؟ قاسم نے کہا، جی ہاں، اور وہ خدمت بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ اس پر وہ بولا، آپ خبر اچھی لائے ہیں۔ وہ شیطان امیر طرابلس بھی قتل ہوا اور اس کا بیٹا بھی اب زندہ نہیں ہے، مگر کچھ آپ ہی خوشخبری نہیں لائے ہیں۔ ابھی وزیر موت بھی کہیں سے واپس آیا ہے اور شہر میں آتے ہی سیدھا قلعہ کو چلا گیا ہے۔ یہ بھی شیخ کا بڑا وفادار ہے اور جانوسار ملازم ہے، کبھی خالی ہاتھ آنا جانتا ہی نہیں۔ اب کے ایک برقع والی ساتھ ہے۔ یہ باتیں کر کے قاسم اور ابن ریمند شہر میں داخل ہوئے اور اب یہ کہانی 16واں باب ادھر ختم ہو جاتا ہے اور آگے 17واں باب شروع ہو جاتا ہے۔
قاسم ابن ریمند اور پری شہر الموت میں داخل ہوئے، مگر سمجھ میں کسی کے نہ آتا تھا کہ کیا کرے، اور جو کچھ کرنا تھا اس میں دیر نہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ خیال یہ تھا کہ طور فریدہ اب زندگی سے قطعی مایوس ہو گئی ہوگی اور اس حالت میں معلوم نہیں کب خودکشی کر لے۔ غرض یہ وقت جان پر کھیل جانے کا تھا۔ سرائے میں آئے، وہاں دونوں اونٹوں کو چھوڑا اور ایک آدمی ان کی خدمت پر مقرر کر کے قاسم اور ابن ریمند شیخ الجبل کے قلعے کی طرف چلے۔ وہاں جانے کی سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ قاسم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جس وقت کہوں گا شیخ الجبل ایک حکم بجا لا کر واپس آیا ہوں تو قلعے میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی، مگر جب قلعے کے دروازے میں پہنچنے کے لیے بلندی پر چڑھنے لگے تو دروازے سے ایک آدمی نکلا اور نکل کر جس پہاڑ پر قلعہ واقع تھا اس کے بائیں ہاتھ کے رستے پر جانے لگا۔ قاسم نے اسے فوراً پہچان لیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہ تھا، شاعر با کمال اور مطرب بے مثال بہرام کندہاری تھا۔ قاسم عربی لباس پہنے تھا۔ بہرام نے اسے نہیں پہچانا، لیکن جب قاسم نے نام بتایا تو پھر کیا تھا، فوراً گلے لپٹ کر خوشی سے رو دیا۔ جب مزاج پرسی دونوں طرف سے ختم ہوئی تو قاسم نے کہا، یہ تو فرمائیے کہ آپ ابھی تک یہاں کیسے تشریف رکھتے ہیں؟ آپ کا قصد تو مدت ہوئی یہاں سے روانگی کا مصمم ہو چکا تھا۔ بہرام بولا، واللہ میرا حال نہ پوچھئے، ایک داستان غم ہے جسے کہنا مشکل ہے۔ تدبیر انسان کرتا ہے، تقدیر اس سے الٹ دیتی ہے۔ کسب کمال بالخصوص جہاں علم و فضل کی انتہا نہ رہتی ہو، وہ جب زوال ہو جاتا ہے، ناموری اور شہرت نامور کے سر پر تباہی لے آتی ہے۔ بہترین قصیدہ جو اس طوطی شکر زبان نے کبھی عرض کیا تھا، بہترین قصیدہ جو اس طوطی شکر زبان نے کبھی عرض کیا تھا، وہ شاہ تبریز کی شان میں تھا۔ اس شاہ سخن پرور نے ایک مشاعرہ منعقد فرمایا۔ جس وقت خبر گرم ہوئی کہ یہ نچیز بھی شریک ہوگا تو صرف ایک شاعر ایسا بے غیرت نکلا جو میرے مقابلے میں آنے کے لیے مشاعرہ میں حاضر ہوا۔ شاہ تبریز نے اس کا قصیدہ سنا، لیکن بلا تردد انعام میرے لیے تجویز فرمایا۔ بس خیال فرمائیے کہ یہ شہرت اور قبول عام ہی کا تفیل تھا کہ شاہ زیجات نے میرا ایک شعر بھی نہیں سنا، اور اگر سن لیتے تو یقین جانیے جتنا انعام تجویز کیا تھا اس سے دو چند عنایت فرماتے۔ قاسم نے بیچ میں بات توڑ دی، اسے اتنی مہلت کہاں تھی کہ بہرام کے لطیفے سنتا۔ انتہا کلام کر کے کہنے لگا، کوئی تخلیہ کی جگہ ایسی بتائیے جہاں ایک نہایت اہم معاملے پر کچھ گفتگو ہو سکے۔ بہرام نے جواب دیا، یہ کیا مشکل ہے، میں اس وقت حسن سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ آؤ، رستے میں باتیں ہوتی جائیں گی۔ قاسم کو جب معلوم ہوا بہرام نے پہاڑ والا تنگ راستہ اختیار کیا ہے تو خدا کا شکر کیا، کیونکہ جو امر درپیش تھا وہ نہایت ضروری تھا، اور اس بات کا خوف جدا تھا کہ شیخ الجبل کے جاسوس کہیں ابن ریمند اور پری کو شبہ کی نظر سے دیکھ کر تحقیقات نہ شروع کر دیں۔ راستے پر آگے آگے قاسم اور بہرام تھے اور پیچھے پری اور ابن ریمند چل رہے تھے۔ قاسم نے تھور فریدہ کی خطرناک حالت اور اس کی مدد پہنچانے کی مشکلات جس حد تک مناسب سمجھی بہرام سے کہی۔ بہرام نے کوئی بکار آمد بات نہ بتائی، اپنی ہی قسمت کو روتا رہا۔ کہنے لگا، یہ شہر خطروں کا گھر ہے، آپ کو یاد ہوگا جس رات آپ ایوب کے مکان پر آئے ہیں اور وہاں آپ نے ان دو۔ بہرام نے کوئی بکار آمد بات نہ بتائی، اپنی ہی قسمت کو روتا رہا۔ کہنے لگا، یہ شہر خطروں کا گھر ہے، وہاں آپ نے ان دو گلہائے نیلوفر کی تلاش میں سخت شریدہ سری اور اخلاقی کمزوری کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کی دوسری رات کو نہایت ہولناک واقعات پیش آئے۔ شہر کی تمام گلی کوچوں میں یک لخت لال اور سفید وردی والوں کے غول نظر آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ شیخ الجبل نے انہیں اس غرض سے بھیجا ہے کہ حسن کے جس قدر خواہ ہوں ان کو قطعاً نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ایسے ظلموں سے صدہا آدمی قتل کر ڈالے کہ راستوں میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ اس غضب کی خون ریزی تو ان آنکھوں نے اس وقت بھی نہ دیکھی تھی جبکہ اس بدبخت تشنع خون سیف الدین نے میرے شہرہ آفاق مربی اور ہمنام یعنی سلطان بہرام کے شہر کو لوٹا اور غارت کیا تھا اور میرے اکثر احباب کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس ہولناک ہنگامے کو دیکھ کر میں نے یہاں سے روانگی کا ارادہ کیا، لیکن اس کے بعد دو دن تک شہر کے دروازے بند رہے۔ اسی اثنا میں میں نے چاہا کہ اپنے محسن و مسیحا قاسم کی خیر و خبر معلوم کروں، لیکن وہ حضرات اس خادم کو ورطۂ ہلاکت میں چھوڑ کر پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ آخر کار جب شہر کے دروازے کھلے تو میں نے تنہا یہاں سے نکل جانے کا قصد کیا، چنانچہ ایوب سے رخصت بھی ہو لیا۔ لیکن جب روانگی کا وقت قریب آیا تو وہی لال اور سفید وردی والے قاتل گھر میں گھس آئے اور مجھے پکڑ کر کشاں کشاں شیخ الجبل کے قصر میں لے گئے۔ میں سمجھا کہ قضا آ گئی اور بری طرح آئی، لیکن جب اس شیخ عالمی مقام کے حضور میں پیش ہوا تو اس نے یہ التفات خسروانہ مجھ پر نظر کی اور ارشاد ہوا کہ تمہارے علم و فضل اور کمالات کی شہرت
ہمارے گوش گزار ہوئی ہے۔ اتنا سن کر میرے دم میں دم آیا اور میں نے فوراً وہی قصیدہ جو شاہ تبریز کی شان میں لکھا تھا سنانا شروع کر دیا اور نہایت صفائی سے شاہ تبریز کا نام حذف کر کے شیخ الجبل کا اسم گرامی ماں خطابات کے اشعار میں لا ڈالا، مگر پہلا بند بھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ شیخ کی حالت غالباً میری سحر بیانی سے متاثر ہو کر بگڑنے لگی اور کیفیت مطلع کی اس درجہ بڑھی کہ ابکائی کس طرح نہ تھمتی۔ فوراً چیخ کر فرمایا، بس بس، تمہارا کمال شاعری ہمیں درکار نہیں، اس لیے تم کو ہماری ملازمت نہیں مل سکتی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم بڑے کیما گر ہو۔ یہ فن البتہ ایسا ہے کہ ہماری خدمت میں رہ کر تم ترقی کر سکتے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے سپرد کیا جائے۔ میں نے نہایت لجاجت سے عرض کیا کہ فنون کی اس شاخ کو میرے اقتباسات غیر معمولی ہیں۔